بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل فیصل آباد شہر کے اندر حلقہ سابقہ پی پی 106 اور حالیہ پی پی 107 میں ایک بہت بڑی بریک نیوز ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہوئی ہے کہ بنچال آیا ہے۔ مسلم لیگ نون جو بطور جماعت 2018 سے فیصل آباد کے اندر زوال کا شکار ہے، اپنی تنزلی کی طرف گامزن ہے، اور 2023 میں اس سے بھی زیادہ تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ووکل آواز نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ووکل لیڈر نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کے بیانیے کو آگے لے کر جا سکے۔ عابد شیر علی نہایت قابل احترام ہے، مگر ان کو اتنی عقل و دانش نہیں ہے کہ ان کو کچھ سیریس نہیں لیتا۔ باقی آپ نظر دوڑا لیں پورے فیصل آباد ڈویژن میں، سٹی میں، آپ کو فیصل آباد میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا رانا ثناء اللہ کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کو دفاع کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں 16 ماہ کی جو حکومت گزری ہے مسلم لیگ نون کی، اس حکومت نے مزید ان کے بیانیے کو اور کمزور کر دیا ہے، اور جو حالیہ سروے ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے سروے کرایا ہے، ندیم ملک نے سما نیوز کو پر یہ خبر دیکھ کی، جو کہ عام سروے نہیں ہے، اور جیسے فیصل آباد میں ایک بڑے بالوں والا اینکر ہے، وہ سروے کرتا پھر رہا ہے، جھوٹے سروے کر رہا ہے، پیسے لے کے سروے کر رہا ہے کینڈیڈیٹوں سے۔ وہ عام ندیم ملک سما نیوز کا اینکر ہے، کوئی عام اینکر نہیں ہے۔ اس کو رپورٹ کی گئی ہے، ایجنسیوں نے سروے کرایا ہے پنجاب کے اندر انہوں نے سروے کیا ہے بقول ندیم ملک 30+ یا 35+ لوگوں سے، یعنی کہ زیادہ دیڑھ عمر لوگوں سے کیا ہے۔ 51% لوگوں نے کہا کہ قیدی نمبر 804 کی جماعت کو ووٹ دیں گے، 51، اور نون لیگ کا صرف 20 سے 25% ووٹ ایجنسیوں نے کہا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ہے۔ اور اس کی حالیہ مثال آپ کو سنو نیوز کے اینکر حبیب اکرم کے مختلف سروے سے مل سکتی ہے۔ حبیب اکرم نے گوال منڈی میں جا کے سروے کیا ہے، جو نواز شریف کا اپنا بھائی حلقہ ہے، وہاں پر نواز شریف ہار رہا ہے۔ حبیب اکرم نے سیالکوٹ گجرانوالہ ڈویژن میں جا کے سروے کیا ہے، جہاں پر نواز شریف کا گڑھ ہے، وہاں نواز شریف ہار رہا ہے۔ پنڈی تو گاڑی عمران خان کا ہے، وہاں عمران خان 75% سے لیڈ کر رہا ہے، 25% نون لیگ ہے۔ سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں نون لیگ 35-40% کے اراؤنڈ ہے۔ تو فیصل آباد کی بات ہو رہی تھی، کیا ایسی بڑی خبر رہی ہے، کیا ایسا بنچال ہے؟ فیصل آباد میں نون لیگ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اظہر جوید گجر نے سہارا دیا ہے۔ اظہر جوید گجر ایک ووکل لیڈر ہیں، میاں نواز شریف جو ابسکانڈر ہیں، اس ملک کے قانون سے ابسکانڈر ہیں، ان کو ضرورت تھی ایک ایسے بندے کی جو بندہ ان کی پالیسی کا، چاہے وہ غلط پالیسی بھی ہو، دفاع کر سکے۔ اظہر گجر کی صورت میں ایک ووکل آواز مل گئی ہے۔ اظہر گجر کے آنے سے فیصل آباد میں مسلم لیگ کی نون کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا ملا ہے۔ مسلم لیگ نون آپ جدھر سے مرضی شروع کر لیں، اس سے پہلے صرف ایک میاں اجمل آصف کا حلقہ مسئلہ رسوخ ہے، ظفر اقبال ناگرہ ہے، یہ 2 کینڈیڈیٹ کی سیٹیں نکلتی نظر آ رہی تھی اس سے پہلے۔ باقی سارے باشمول رانا ثناء اللہ 80 سے 90% ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پورے فیصل آباد میں صرف 2 سیٹیں تھیں، میاں اجمل آصف کی MPS کی بات کر رہا ہوں میں، اور ظفر اقبال ناگرہ کی۔ تو اظہر گجر کے آنے سے مسلم لیگ نون مزید مضبوط ہوئی ہے، ایک جاندار آواز ملی ہے، ایک طاقتور آواز ملی ہے۔ دوست پوچھ رہے تھے کہ اظہر گجر نے مسلم لیگ نون کیوں جوائن کی، اس نے PTI کیوں جوائن نہیں کی؟ مجھ سے ڈسکور کے لوگوں نے سوال پوچھا، میرے دوست رہتے ہیں چغل پور ترانے میں، 232 ریبے باغے والے کے لوگوں نے سوال پوچھا، اور دوسرے گاؤں کے لوگوں نے، ڈسکور سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ PTI کیوں جوائن نہیں کی۔ اس کا بہتر جواب تو آپ کو اظہر گجر کی کل والی تقریر میں مل جائے گا، جو انہوں نے کل، جہاں میاں قاسم فروق اور میاں عمر فروق خود چل کر آئے، شامل کرنے کے لیے خود چل کر آئے۔ یہ اظہر گجر کی
پولیٹکس اظہر گجر کی ایک برانڈ ورتھ کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ لوگ خود چل کر آئے، انہوں نے خود آ کر مسلم لیگ نون کا پٹا اظہر گجر کے گلے میں ڈالا۔ تو آپ کو وہاں اظہر گجر کی تقریر سن لیں، اظہر گجر PPS106 کے اوپر ہو سکتا ہے موجود ہو، اسٹار میڈیا پہ موجود ہو، مختلف پیجوں کے اوپر آپ کو مل جائے گی، وہ آپ کو جواب وہاں سے مل جائے گا۔ اور جو میری سیاسی آبزرویشن ہے، میں اس آبزرویشن کے تحت بات کروں گا، اپینین کے تحت بات کروں گا، کوئی دوسری اس میں آپ اس سے متفق بھی ہو سکتے ہیں اور متفق نہیں بھی ہو سکتے، آپ کا متفق ہونا لازمی نہیں ہے، یہ میری اپینین ہے، یہ میری آبزرویشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، بے شک چیئرمین تحریک انصاف خان صاحب بے شک جیل میں قید ہے، مگر ان کا بیانیہ کمزور نہیں پڑ رہا، دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، مگر گراؤنڈ لیول پر کوئی بندہ نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف، وائس چیئرمین تحریک انصاف اور دوسرے لوگ وہ سب کے سب جیل کے اندر ہیں۔ جو بچے کچے ہیں فرق حبیب جیسے وہ چھپے ہوئے ہیں بلوں کے اندر، ملک عمر فروخ جیسے جو بچے کچے ہیں وہ بھگوڑے ہوئے ہیں، باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو گراؤنڈ لیول پر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت آپ کہہ لیں یونین کونسل لیول پر، اس کے بعد اوپر آ جائیں تحصیل لیول پر اور ضلعی لیول پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود نہیں ہے۔ عوام ہے وہ قیادت کے بغیر ہے۔ 9 مئی کے اندوناک افسوسناک واقعات کے بعد تحریک انصاف کی قیادت پنجاب کے لیول پر، پنجاب میں دیکھ لیں جو صدر ہے یاسمین راشد بھی جیل میں ہے، تو نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کر کے تحریک انصاف بطور جماعت پولیٹیکلی اس وقت ایک بحران کا شکار ہے، گو کہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ ہے، مگر ان کے لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ ملک سے مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں ڈر کر، جس کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ اگر باہر ہوتے تو وہ ضرور اظہر گجر کے ورک کو دیکھتے، اظہر گجر کے کام کو دیکھتے، اظہر گجر کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے ضرور اظہر گجر کو اپروچ کرتے، مگر کیونکہ قیادت موجود نہیں ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ PTI کے لوگ اظہر گجر کو اپروچ نہیں کر سکتے، ایک تو میرے خیال میں یہ وجہ ہے۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ اظہر گجر جو کمپین گزشتہ 1 سال سے چلا رہا ہے، اس کا جو بیانیہ اتنا مضبوط ہے، جو سابقہ نون لیگ کے ناظمین ہیں، چیئرمین ہیں یا امیدوار تھے چیئرمینوں کے یا ناظمین کے تھے، وہ سب کے سب اظہر گجر کے ساتھ شامل ہوں گے بیانیہ کی وجہ سے۔ تو نون لیگ نے ان کو ٹاسک دیا، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ٹاسک ملا، میاں فروخ صاحب کی طرف سے ٹاسک ملا کہ کسی بھی طرح اس ووکل آواز کو، اس دلیر، اس بہادر، اس نڈر آدمی کو اپنی جماعت کے اندر شامل کیا جائے۔ تو وہ گزشتہ 4-5 ماہ سے یا 6 ماہ سے اسی نون لیگ والے اسی کام پہ لگے ہوئے تھے، مگر وہ اس کام میں کامیاب ہو گئے کیونکہ PTI اس وقت زیر اعتاب ہے، PTI اس وقت زیر اعتاب ہے، PTI کا کوئی ورکر لیڈر اس وقت باہر نہیں ہے، اگر وہ بھی ہوتے تو ضرور وہ بھی اس وقت پہ لگے ہوتے۔ تو یہ مین وجوہات جو میری نظیر میں ہے کہ نون لیگ نے ایک بہت بڑا مارکہ فتح کر لیا ہے، اظہر گجر کو اپنے ساتھ بنا لیا۔ اب یہ فیصلہ اظہر گجر کا درست ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ تحریک کرے گی، ہم نہیں کر سکتے، ہماری ہر بندے کی ڈفرینٹ اوپینین ہے، ڈفرینٹ وجہ ہے۔ اب کیونکہ یہ جو جنریشن ہے یہ پڑھی لکھی جنریشن ہے، اس جنریشن میں PhDs ہیں، MPhil ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، انجینئرز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کو کوئی عام بندہ قائل نہیں کر سکتا۔ وہی جو مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ سیاست ہے وہی 90 کی دہائی کی سیاست ہے، آج کی دہائی کا ان کا بیانیہ نہیں ہے۔ تو اس جنریشن کو قائل کرنا بہت مشکل ہے، وہ جنریشن آج بھی کھڑی ہوئی ہے ثابت قدمی کے ساتھ، قیدی نمبر 804 کے ساتھ۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ مسلم لیگ نون ایک روبہ زوال جماعت تھی، کیونکہ یہ اللہ کا ایک دستور ہے، اللہ جس کو عروج دیتا ہے اللہ اس کو زوال بھی دیتا ہے۔ گزشتہ 30-40 سالوں سے مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، کسی نہ کسی صورت میں حکومت میں ہے، کبھی وہ وزیر تجارت، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب 2 دفعہ میاں صاحب، 3 دفعہ پرائم منسٹر، پھر اس کا بھائی 3 دفعہ چیف منسٹر، پھر اس کا بھائی 1 دفعہ پرائم منسٹر، پھر شاد خاقان عباسی 1 دفعہ پرائم منسٹر۔ تو 40 سالوں میں 42-43 سالوں میں نون لیگ حکومت میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ نون لیگ کی سب سے بڑی وکٹری فیصل آباد کے اندر یہی ہے اس وقت فی الحال
کہ انہوں نے ایک سیٹ پکی کر لی اظہر گجر کے شروع میں. اس سے پہلے صرف 2 سیٹیں تھیں, میاں اجمل آصف اور ظفر کمال ناگرہ 60%, وہ بھی 60% میں نکالا, 100% میں نہیں نکالا. تو اب یہ بھی سیٹ 60 سے 65% انشور ہو گئی ہے نون لیگ کی, اگر اظہر گجر کو ٹکٹ ملتا ہے. ملک عمر فاروق ایک کمزور ڈرپوک کینڈیڈیٹ ہے. اگر پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ نہ ملا تو اظہر گجر کلین سویپ کر جائے گا, 10 15 20 ہزار کی لیڈ مار جائے گا آرام سے, کیونکہ ملک عمر فاروق ایک بزدل آدمی ہے, ڈرپوک ہے, کمزور ہے, اور اتنے جوگا نہیں ہے کہ اپنی عوام کے لیے نکل سکے. جو اپنے لیڈر کے لیے نہیں کھڑا ہو سکا, مشیر رہا پنجاب میں, تو وہ کیا عوام کے لیے نکلے گا. تو میرا نہیں خیال کہ ڈسکوڈ کی عوام, پی پی 107 کی عوام یا 6 کی عوام اسے سپورٹ کرے گی. تو اس وقت اظہر گجر کا اس حلقے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اظہر گجر ایسے ہی ہے پی پی 106 107 میں جیسے قیدی نمبر 804 پورے پاکستان میں ہے. تو بیسٹ وشیز ہے میری اظہر گجر کے لیے. انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اپنا اچھا برا دیکھ کے کیا ہوگا, تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. تو میں ایک دفعہ پھر میاں فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, میاں قاسم فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور مریم نواز صاحبہ کو, شہباز شریف صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب جو کوئی ایبسکونڈر ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو. اظہر گجر جیسا بہادر سپوت, نڈر لیڈر, بے خوف قیادت, نہ بکنے والا نہ جھکنے والا, آپ کو مبارک ہو, مل گیا ہے. آپ کے قلعے میں یہ ایسے ہی آیا ہے اظہر گجر, جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے ارطغرل غازی کے لشکر میں ترگت بے اور بامسی بے تھے, تو اظہر گجر بھی ترگت بے اور بامسی بے ہی آپ کے لیے ثابت ہوگا. اور پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اگر وہ ملک عمر فاروق کے پیچھے کھڑی رہی تو پی ٹی آئی کا ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ پیش بھی کر رہا ہوں, ملیا میٹ ہو جائے گا. شکریہ, امید کروں گا آپ میرے خیالات سے متفق ہوں گے. میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری ہمدردیاں کن کے ساتھ ہے, میری بھی اپنی خواہش یہی تھی کہ اظہر گجر پی ٹی آئی میں آتا, مگر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی قیادت ہی منظر عام پر نہیں ہے, وہ بلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں, ڈرتے ہوئے, سہمے ہوئے. 9 مئی کے اندوناک اور افسوسناک واقعے کے بعد پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد, اظہر گجر زندہ باد. یا حیو یا قیوم.